الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمدللہ آج کی یہ 8ویں نشست ہے جو بحمدِ تعالیٰ حضور قبلہ والد گرامی دارالبرکات القدسیہ کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے. آج کی اس عظیم اور بابرکت رات میں ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے قبلہ عالم سیدی و سندی و مرشدی حضرت فخر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دارالبرکات القدسیہ آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں، آپ کی عمر میں، آپ کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا پاک سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے شوق پر قائم رکھے کہ جن کی محنتوں، جن کی جد و جہد اور جن کی تعلیمات کا ثمرہ ہم اس خوبصورت انداز میں پا رہے ہیں کہ آج 8واں دن ہے بارگاہ حسینی میں مسلسل حاضری کی ہمیں اللہ سے بارگاہ سے توفیق مل رہی ہے، شرف حاصل ہو رہا ہے. کل میں آپ حضرات خدمت میں ہم پہنچے تھے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب راستہ طے کر رہے ہیں تو طے کرتے کرتے ایک جگہ سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس جگہ کا نام عقر یا عقر یا عقر، یہ تینوں اس کے ایکسنٹ آئے ہیں، یہ جگہ ہے عقر. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت زہیر کہنے لگے یہاں اتر جائیں، یہ آبادی پاس ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں عقر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. عقر مطلب بھانج پن، ٹو بی بیرن، بھانج پن ہونا. آپ نے فرمایا میں اس جگہ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہاں نہیں ٹھہرتے. تھوڑا سا آگے چلے، اس وقت آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا کوئی نام ہے؟ اس وقت آپ کو بتایا گیا کہ نئے نواز جگہ کا نام ہے. آپ نے فرمایا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اور مورخین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے اس جگہ کی وہ ریت مٹی اٹھائی ہوئی ہے، اس کو سونگتے ہیں. ایک نام بتایا، 2 نام بتایا، 3 نام بتایا، آپ پوچھتے ہی چلے گئے. آپ نے کوئی اور نام بھی اس کا ہونا چاہیے. اس وقت کسی نے ساتھی نے بتایا اس کا نام کربلا ہے. اس وقت آپ نے مٹی پھینک دی. آپ فرمایا لگاؤ اور خیمے. اللہ یہی جگہ ہے جس کے بارے میں میرے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہی میرے خیموں کے لگانے کی جگہ ہے، یہی میری اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جگہ ہے، اور یہی میرے خیموں کے آگ لگنے کی جگہ ہے. خیمے لگا دیے گئے. ابن سعد کو لیٹر آتا ہے، بات کرو، حسین سے بات کرو، سختی کرو، جو میں نے آپ کو کل لیٹر سنایا، اور اس کو ہرگز ایسی جگہ پر نہ اترنے دینا جہاں کہیں پانی ہو. ابن سعد نے اپنا مائنڈ بنایا، جو کل میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کہا کہ مجھے رائے کی حکومت بڑی پیاری ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے مجھے حسین کے خون سے بھی گزرنا پڑے تو گزروں گا. بہرحال معاملہ طے ہو گیا، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو بندے ہیں ان کو وہ کہتا ہے کہ فبعث عمر بن سعد الى الحسین علیہ السلام حضرت ابی قیس الاحسمی. وہ کہتا ہے فقال ائته فسأله ما الذي جاء به وماذا يريد وكان حضرت ممن كتب الى الحسین فاستحیا منه ان يأتيه. اب جب اس نے سعد نے کہا نا عذرا بن قیس کو کہ تو جا اور جا کر بات کر امام حسین سے کہ اب کیا چاہتے ہیں، یہاں پر کیا معاملہ ہونے والا ہے. جب اس کو یہ کہا تو وہ کہتا میں نہیں جاتا. کہا کیوں نہیں جاتا؟ کہا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے امام حسین کو لیٹر لکھا، میں بھی لیٹر لکھنے والوں میں سے ہوں، اس لیے میں نہیں جا سکتا. بہت سارے لوگوں کو جب اسی طرح کہا اس نے کہ تم جاؤ، سارے یہی کہتے رہے. تو پھر ایک
جو بڑا خبیث ہے، ابن کثیر، وہ وقام الیہ کثیر بن عبداللہ، کثیر عبداللہ کا بیٹا، وکانا فارسا شجاعا لیسا یرد وجہہ شیء، وہ ایسا بلوان تھا، کسی بات سے ٹلتا نہیں تھا. وہ کھڑا ہوا کہتا ہے انا اذهب الیہ، میں جاتا ہوں، واللہ لئن شئت لافتکن بہ، اگر تو جائے تو اس کی گردن ہی مارو. سمجھے؟ یعنی بدماشی دکھانی ہے، اس بندے کو دکھانا چاہتے ہو جو اس وقت ہے وہ کس طرح کسی نے خوبصورت بات کہی ہے کہ وہ شہید کربلا شاہ گلگل قبا، وہ شہید کربلا شاہ گلگل قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں. اب لڑنے کے لیے ہے کچھ نہیں، اس کو بدماشی دکھاتے ہو بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر تو کہے تو یہ بھی کام کر کے آؤں، اس نے کہا پہلے بات کرو جا کر. اس وقت جب وہ آیا فلما رآہ ابو سمامۃ الساعدی، حضرت امام علی مقام کا یہ غلام ابو سمامہ یہ پاس کھڑے امام علی مقام کے، قال علیہ حسین، امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرنے کا اصلحک اللہ یا ابا عبداللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے اے میرے مولا امام علی مقام امام حسین، قد جاءک شر اہل الارض واجرؤہ علی دمین، کہ امام علی مقام اس وقت آپ کی بارگاہ میں جو بندہ آ رہا ہے نا سب سے خبیث انسان ہے، بڑا شریر ہے، وہ آ رہا ہے. تو فقام الیہ، اب یہ بات کیا کرنا، اب ایک منظر دیکھیے کہ بندہ آتے دیکھا فوراً اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے امام علی مقام کا ساتھی، حضور یہ آپ کی تو بڑا بےمان آدمی، اٹھ کے کھڑا ہو. حضرت ابو سمامہ اٹھ کے کھڑا ہو کے فقام الیہ، اس کی طرف کھڑا ہو کے کہتے ہیں دع سیفک، اور تلوار ادھر رکھ دے. امام پاک سے بات کرنا چاہتا ہے تو تلوار رکھ کے آ. اس نے کہا لا واللہ، ہرگز ایسا نہیں کروں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا. تو میں کیونکہ اس کا بندہ بھیجا ہوا ہوں، میں نے بات کرنی ہے، اس لیے تلوار میرے پاس رہے گی. تو آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس تلوار رہے گی، مجھے پتا ہے تو بڑا بے ایمان اور شریر انسان ہے، تو پھر کیا ہوگا، فإنی آخذ بقائم سیفک، میں تیری تلوار پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوں گا، تیری تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی تب تجھے آنے دوں گا، ورنہ امام پاک کی بارگاہ میں تجھے میں نہیں جانے دیتا. اس نے ثم تکلم بحاجتک، پھر تو اپنی بات جو کرنی کر لیو، لیکن ایسے تجھے کھلا ڈلا ادھر نہیں جانے دوں گا. اس نے کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا پھر جدوں آیا دفعہ ہو جا واپس. جہاں سے آیا نا تو پھر دفعہ ہو جا وہاں پہ. فإنک فاجر، تو بے ایمان شخص ہے، فاجر ہے تو، اسلام تجھے نہیں دینے دیں گے. اس کو واپس دفعہ کر دیا. تو پھر کچھ بندے اور آئے. اب جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اتعرفون ھذا، یہ جو اب دوسرے بندے بات کرنے آ رہے ہیں کو بھی جانتے ہو؟ تو فقال حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کہتا ہوں نا تو میرے آنسو کہتے ہیں کہ حبیب تجھے اٹھ کے سلام کرنا. یہ وہ بندہ ہے جو نبی کا صحابی بھی ہے اور حسین کا عاشق بھی ہے. اپنے بچپنے سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر اس عمر تک جو حسین کے گن گاتا رہا اس کا نام حبیب بن مظاہر ہے. میرے استاد مقرر فرمایا کرتے تھے کہ عام کتابوں میں تو یہی حبیب مظاہر لکھا ہوا، حبیب بن مظاہر، لیکن اصل میں جو زیادہ مستند بات ہے مظاہر کی وجہ کا نام مطہر ہے. حبیب ابن مطہر طاء کے ساتھ. میرے استادوں کی اپنی کوئی دنیا ہے. حبیب ابن مطہر آپ فرمایا کرتے تھے طاء کے ساتھ ان کا نام ہے حبیب ابن مطہر. واقعہ ہی جو اللہ کی بارگاہ سے حسین کی محبت کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں نا وہ مطہر لوگوں کی اولاد ہوتے ہیں، وہ پاک لوگوں کی اولاد ہوتے ہیں، وہ پیور جو ہوتے ہیں نا ان کے لوگ اولاد ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے اٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ھذا رجل من ہندلۃ تمیمی وہو ابن اختنا وہو ابن اختنا، کہ یا امام پاک اس کو میں جانتا ہوں، یہ ہماری بہن کے جو رشتہ دار بنتے ہیں یہ ان میں سے ہے، یہ جو بندہ آ رہا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُ أَعْرِفَهُ بِحُسْنِ رَأْيِهِ، میں تو اس کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا تھا. لوگوں کل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کی بات ہونے والی ہے، لیکن غور کرو کبھی ایسا بھی وقت تھا جب بدر کا اکھاڑا لگنے لگا تھا، ایک طرف نبی پاک علیہ السلام تھے اور ایک طرف مکے کے لوگ تھے. اب سرکار کے صحابہ مہاجرین لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سرکار نے فرمایا تمہارے رشتہ دار لڑنے کے لیے آئے ہوں گے، کیا خیال ہے تمہارا؟ ان کا یا رسول اللہ آپ پر تو ماں باپ بھی قربان ہے، رشتہ دار کیا ہے؟ لڑ کے دکھائیں گے، مر کے بتائیں گے، اور جو جو رشتہ دار ہمارا ہوگا پہلے اس کا کام تمام کریں گے، لیکن مجھے سوچ کے بتاؤ
اس وقت تو کفر اور شرک کی مسلمانوں سے جنگ تھی، اس وقت تو بات کلیئر تھی، لیکن حبیب ابن مظاہر تیرے ذات پہ قربان، تو یہ سمجھتا ہے کہ کل وہ نبی جس کی وجہ سے ایک حد فاصل قائم ہوئی تھی اور ہم مکے والوں سے لڑے تھے، ہمیں کیا پتا کہ خدا کون ہے، اسلام کیا ہے، شرک کیا ہے، ہم نے تو نبی کے کہنے پر لڑائی لڑ لی تھی، آج اسی نبی کا بیٹا ہے جو اس کے مخالف آئے گا ہم اس کو مکے والا ہی ہوں گے۔ یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کو، یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ آج حضرت حبیب ابن مطہر زبان حال سے کہنے لگے ہیں یہ فیض ہے اے امام تیرے جد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کو۔ اب آپ کہتے ہیں یار اس کے بارے میں تو میں بڑی اچھی رائے رکھتا تھا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہوگا، اس نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وما كنت أرى يشهد هذا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بندہ بھی یہاں پہنچ جائے گا اور ایسا کام کرے گا۔ پھر وہ آیا فجاء حتى سلم علی الحسین، اس نے آ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں بات کی شروع کی۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں وہ بات چیت کر رہا ہے تو حضرت حبیب بن مظاہر اس سے مخاطب ہو جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کہ یا کر قرہ بن قیس انا ترجو الی القوم الظالمین، اور تو ادھر ان ظالموں کی طرف کدھر چلا گیا ہے؟ تو یوں کیوں نہیں کرتا کہ انصر هذا الرجل الذي بآبائه أيدك الله بالكرامة وإيانا معك، اور تو ان لوگوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتا جن کے جد پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 311 ہے، یہ مسلمانوں کی نئی بولی نہیں ہے لوگوں، یہ بڑی پرانی ہے کہ آپ کے جدان پاک کا صدقہ۔ اب حضرت حبیب ابن مطہر یہ تبلیغ فرما رہے ہیں کہ تو ان کی طرف کیوں نہیں آتا جن کے جدان پاک کا صدقہ، جن کے باپ دادے کا صدقہ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم عزت والے ہیں، کیوں؟ حسین کے نانے کی وجہ سے ان کا ساتھ دیں۔ بہرحال جب حضرت حبیب بن مطہر یہ باتیں کرتے ہیں اب وہ ٹالنے کے لیے آپ کو، کیونکہ جب پیسوں کا چسکا لگ جاتا ہے اور بندہ پیسوں کو اپنا ایمان سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے پیچھے سامنے اور کوئی چیز نہیں رہتی۔ حضرت حبیب بن مطہر کو کہتا ہے ٹھیک ہے میں کیونکہ پیغام لے کر آیا ہوں واپس دیتا ہوں، تو پھر میں سوچتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ بات چیت کر کے وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اب ایک اور میں آپ کے سامنے جملہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والے لوگ کس سوچ کے لوگ تھے۔ لیٹر آ گیا جناب، نیا لیٹر، اور لیٹر کیا ہے؟ وہ لیٹر ہے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے جو اس نے عمرو بن سعد کو لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اما بعد فحل بین الحسین و اصحابہ و بین الماء، سمجھے؟ تو امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے اور پانی کے درمیان حائل ہو جا۔ اور اگلا جملہ جو ہے اس ابن زیاد ملعون کا وہ سننے والا اور آپ سمجھیں گے، ولا یذوق منہ قطرۃ، اور ان کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں لینے دینا، کما سنع بالتقی الذکی المظلوم امیر المؤمنین عثمان بن عفان۔ یہ ابن زیاد جو بنو امیہ کا یہ ملعون ہے، یہ آج حسین سے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان کو اسی طرح بھوکا رکھو، پیاسا رکھو جس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تھا۔ یہ صفحہ نمبر 311 تبلیغ ہے، اور انشاءاللہ میں باقی کتابیں بھی ساتھ اور نشان لگائے ہوئے جو ساتھی بات میں دیکھنا چاہیے وہ دیکھیں گے۔ یعنی ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، اور پہلے بھی جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ اسی بنیاد پر ہوتی رہی۔ یار حسن و حسین تو وہ ہیں جو حضرت عثمان غنی کو بچانے کے لیے کھڑے تھے۔ جو نبی کے نواسے ہوں کی یہ حیثیت ہے وہ کسی کے دروازے پر کھڑے پر جا کر اس کی چوکیداری اور پہراداری کرے، پر آپ پیار اور محبت اور شفقت جو مولا کائنات کو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ اس کا اندازہ فرمائیں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ڈیوٹی لگائی اپنے صاحبزادوں کی کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ کس کے دروازے پر؟ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر، اور اس دروازے سے کسی بے ایمان آدمی کو نہیں آنے دینا، کسی مارنے والے کو نہیں آنے دینا۔
جو لوگ ڈیوٹیاں کرتے رہے آج کربلا میں ان کا پانی اس بدلے میں بند کیا جا رہا ہے. اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا؟ جب یہ لیٹر مل گیا اور باتیں شروع ہوئی تو اس وقت کیا کیا؟ اب یہ باتیں جو ہے نا یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کتاب کی زبان سے, اور یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ جب بات کریں کربلا کی تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی کسی شعر پڑھنے والے کوئی شعر سنا دیا تھا. اور تبری ہے, تبری کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا سن وفات کیا ہے؟ 310. سن پیدائش کیا ہے؟ 224 224 ہجرہ. یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. امام بخاری کی ڈیٹ آف ڈیتھ کون سی ہے؟ کا 256. اس کا مطلب 30 سال امام بخاری کی زندگی کے انہوں نے پائے. یہ اس وقت کا بندہ ہے, یہ نیا بندہ نہیں ہے. اس لیے اس کتاب کو ایسا نہیں سمجھنا کہ آج ہم نے کوئی کہانی کی کتاب اٹھائی ہے. یہ وہ پرانی کتاب ہے جس دور میں بخاری لکھی جا رہی تھی نا, اس دور میں تبری لکھی جا رہی تھی. یہ اس دور کی کتاب بتا رہا ہوں. اور پھر اس کتاب کو اتنا میں اتھینٹیکیٹڈ سمجھتا ہوں, میں نہیں, ہمارے مسلمان علماء اور مورخین ہسٹورینز کہ وہ کہتے ہیں, حتیٰ کہ جو ابن کثیر ہے البدایہ والا جس کا سن وفات غالباً 8ویں ہجری میں ہے, جو 8ویں صدی ہجری کا بندہ ہے, یعنی 728 سے کچھ اس طرح ان کی سن وفات ہے, 774 ان کی سن وفات ہے. تو یہ کہتا ہے بعض دفعہ مجھے کچھ روایتیں ملتی ہیں جن پر مجھے اعتراض ہوتا ہے, لیکن جب میں ان روایات کو تبری میں دیکھتا ہوں اور تبری نے ان پر کوئی جرح نہیں کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے پاس اس کو رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس میں قبول کر لیتا ہوں. ابن کثیر یہ کہتا ہے, جو بندہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, یعنی وہابیوں کے امام کا جو بندہ شاگرد ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ تبری میں بات آ گئی, رد کیسے کروں؟ اس کتاب سے میں آپ کو یہ بات پیش کروں, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے. اب اگلی بات جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس وقت عمرو ابن سعد اس نے 500 بندوں کا ایک لشکر, ایک آرمی, ایک گروپ بنا کر نہر فرات پر متعین کر دیا کہ اب یہاں کوئی پانی لینے کے لیے نہ آئے, حسین کے لوگوں کو پانی نہیں لینے دیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف حسین ہے اور جو نبی کا نواسہ ہے, دین کی طرف بلا رہا ہے, کتاب کی طرف بلا رہا ہے, سنت کی طرف بلا رہا ہے, حق کی طرف بلا رہا ہے, اس کی تو بات ماننی نہیں. اور وہ ملعون, وہ بے ایمان جو گھٹیا ترین کاموں کی دعوت دے رہا ہے, کیسے ابن سعد اس کی باتیں مانتا چلا جا رہا ہے؟ وہ کوسوں دور ہے تو انکار بھی کر سکتا ہے, لیکن جو بے ایمان ہوتے ہیں, یہ جو سمگلنگ کرنے والے لوگ ہیں, یہ سارے بے ایمانیاں, شرابے اور چرسیں بیچنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس اگر کوئی مولوی چلا جائے کہتے ہیں گیٹ لاسٹ. کوئی اللہ کا بندہ دین کی بات بتانے چلا جائے کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے. اور کوئی اپنا ان کا بندہ آ جائے تو بھائی پھر اس کے اشارے بھی سمجھتے ہیں کہ اشارے کیا ہے. یہ وہ یزید کے پالتو کتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یزید کا کیا آرڈر آ گیا, ہم نے کیسے پورا کرنا ہے. اچھا وہ اسی طرح 500 بندوں کی ڈیوٹی لگ گئی. اب ایک بندہ وہ آ کے کہتا ہے, آ کر امام علی مقام کو کہتا ہے, الا تنظر الی الماء کانہ کبد السماء. اور حسین یہ دیکھتا ہے پانی, فرات کا پانی دیکھتا ہے جیسے فضائے آسمانی کھلی ہے اور ٹھاٹھے مار رہی ہے نا, اس طرح یہ پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے. اب ہوگا پتہ کیا؟ واللہ لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا. اور تجھے پیاسا ماریں گے, ایک قطرہ بھی پانی کا تجھے یہاں سے نہیں لینے دیں گے. یہ بات کی اس نے. جب یہ بات کہی, اب پھر لالت ہے, لیکن آپ ذرا غور کریں, امام علی مقام امام حسین بتانا چاہتا ہے, اور کربلا میں مجھے اکیلا دیکھ کر تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں واقعی بے کس ہوں, میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, میں کچھ نہیں کرتا اس لیے کہ میں راضی برضا ہوں, لیکن اس وقت تک جب تک کہ بات لڑنے کی آئے گی. لیکن اگر میری حقانیت پر تم شک کرنے لگا تو آؤ تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں. اگر مجھے میرے بارے میں تمہیں شک ہے میں کر کچھ نہیں سکتا تو آؤ بتاؤں. جب اس نے یہ بات کی کہ تجھے ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے اور تجھے پیاسا ماریں گے, تو حضرت امام علی مقام امام حسین السلام بھری فوج کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں, اللہم اقتلہ عطشا, مولا کریم اس کو پیاسا مار. یہ کہتا ہے میں پیاسا ماروں گا, اس کو پیاسا مار. وَلَا تَغْفِرْ لَهُ أَبَدًا, اور مولا کریم اس کو کبھی مغفرت نہ فرمائیے. اب دنیا دیکھے گی حسین کی بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب راوی کہتا ہے, حمید بن مسلم کہتا ہے, جناب میں نے کیا کیا, جب یہ بات امام علی مقام نے فرمائی وہ واپس اپنے لشکروں میں گیا تو میں نے کہا جا کے دیکھوں
کیا ہوا ہے، اس کا کیا حشر ہوا ہے؟ تو کہتا ہے فواللہ الذی لا الہ الا هو لقد رأیتہ یشرب حتی بغر ثم یقی ثم یعود فیشرب حتی یبغر فما یروا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا، میں دیکھتا ہوں اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی مالک خالق اور رازق نہیں ہے، میں نے کیا دیکھا، وہ پانی پیتا جاتا ہے، پانی پیتا جاتا ہے لیکن الٹیاں کرتا جاتا ہے، پانی پیتا جاتا ہے الٹیاں کرتا جاتا ہے، اور پھر کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر پانی، پھر الٹی، پھر پانی، پھر الٹی۔ اسی جدوجہد میں میں کیا دیکھتا ہوں، حتی لفظ عصبہ، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان ہی دی۔ وہی میدان کربلا میں جو بے ایمان امام حسین کو کہہ رہا تھا کہ تجھے پانی نہیں ملے گا اور تو پیاسا مرے گا، حسین نے کہا تو نے میرے پیاسے ہونے کی بات کی ہے، تو نے ایک بات کی ہے، میں دو تجھے بتاتا ہوں، پیاسا بھی تو مرے گا اور بے ایمان ہو کے بھی تو مرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا حسین کی ایک بات، یہ حسین علیہ السلام نے جو دعا ضرور فرمائی، یہ اس لیے نہیں فرمائی کہ آپ کو جلال آیا، حسین نے یہ بتانا چاہا مجھے بے کس سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی کا بھوکا ہوں، خدا کی قسم اگر میں کہوں تو یہ فرات اپنے قدم چھوڑ کر میرے قدموں میں آ جائے، اگر آسمان کو حکم کروں تو آسمان پانی برسائے، اگر میں حکم کروں تو آب زمزم مکہ چھوڑ کر کربلا آ جائے، تو مجھے پانی کی باتیں کرتے ہیں۔ تکبیر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین پانی کا تلاشی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اسی کے جد کریم کی ایڑیاں لگی تھی تو زمزم نکل آیا تھا۔ اگر میرا اصغر ابھی ایڑیاں رگڑ دے تو دنیا دیکھے گی کربلا میں دریا جا رہا ہے۔ ہم پانی کے پیاسے نہیں ہیں، پانی ہمارا پیاسا ہے، ہم پانی کے پیچھے نہیں ہیں، پانی ہمارے پیچھے ہے۔ اور حوض کوثر کے لوگ بھی جو مالک ہو وہ کسی پانی کے پیاسے، ہم پانی کو نہیں تلاش کر رہے، ہم تلاش کسی اور بات کی ہے۔ جس بات کے لیے میرے جد کریم نے مکہ چھوڑا تھا، طائف میں پتھر کھائے تھے، مدینہ طیبہ کی زندگی جو 10 سالہ ہے 40 جنگیں کی تھی، میں اسی مشن کو لے کر چل رہا ہوں اور دنیا کو بتاتا ہوں کہ دنیا والوں ہم نبی والے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارا باپ ہمارا جد کریم جس طرح بے غرض تھا ہم بھی بے غرض۔ آج جگہ جگہ گدیاں بنی ہوئی ہیں، سجادہ نشین ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ ہمارا بھی کوئی سجادہ تھا، ہمارا بھی کوئی گھر تھا، ہمارا بھی کوئی وطن تھا، پر اتنا سخی کوئی ہوگا کہ جو مدینہ شریف کا سجادہ نشین ہو کر اپنے آستانے کو چھوڑ کر آج کربلا میں آ گیا ہے۔ لوگوں اگر گدیاں تم نے حاصل کرنی ہے تو کربلا والوں کے نقش قدم پر چلو، گدیاں تمہارے پیچھے چلیں گی، سجادیاں تمہارے پیچھے چلیں گی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ گدیوں کے پیچھے نہیں ہوتے، گدیاں ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حسین اپنا سجادہ نشین اپنا آستانہ چھوڑ کر مدینے سے چلا گیا تھا نا، لیکن گدیاں دوڑ کر پیچھے کربلا بھی اس کا پیچھا کر رہی ہے کہ نہیں؟ آج لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں صوفیاء جو ہیں 1400 سال سے امام حسین کے نام پر لنگر کھا رہے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ لوگوں کی تقدیریں بنی ہیں حسین کے نام سے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی، دنیا نے دیکھا۔ اب جب 500 بندوں کا پیرا لگ گیا نہر فرات پر، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، یہ اب 8ویں محرم ہے کہ پانی بند ہو گیا، پانی نہیں پینے دینا ان کو۔ امام علی مقام فرمایا اچھا عباس ذرا ادھر آنا، عباس علمدار کہا حاضر ہوا، کہا یار یہ پانی بند کرتے ہیں، ان کو بتانا ہے کہ تم پانی بند کرو نا تو ہمارا پانی بند کر سکتے نہیں۔ کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پھر مولا بعد میں آپ ادھر جانے کا حکم نہیں دیں گے، پھر کہا وہ معاملات ابھی بعد میں آنے والے ہیں، آج ان کو بتا کہ عباس جیسا دلاور جس لشکر میں موجود ہو اس لشکر کو پانی سے روکا جا سکے، بتا ان کو۔ کہا کیا کروں آقا؟ کہا ایسا کرو، آپ نے فرمایا حضرت امام علی مقام جب آپ کے خاندان کے لوگ پیاسے ہوئے تو دعا عباس بن علی بن ابی طالب اخاہو، اپنے بھائی حضرت عباس بن علی بن ابی طالب کو بلایا، کہا ادھر آ جاؤ، حاضر ہوا،
کہا آپ ایسا کریں فَبَعَثَهُ فِي ثَلَاثِينَ فَارِسًا وَعِشْرِينَ رَاجِلًا، آپ ایسا کریں کہ 30 بندے سوار لے لیں اور 20 بندے پیدل لے لیں. یہ لشکر ہے امام علی مقام. ادھر 500 بندہ ہے، 500 بندے کے مقابلے میں 50 بندے امام علی مقام دے رہے ہیں. ابھی 8ویں محرم ہے، کھایا پیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 8ویں محرم ہے. کہا کہ آپ یہ 50 بندے جاؤ اور ایسا کرو کہ یہ مشکیزیں ہیں یہ بھر کے لاؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اب آج کیونکہ بندہ ہوتا بڑا مشکل کام ہے جی، سوچنا پیسی، تھنک کرنے ہیں، میٹنگ کرنے ہیں. حضرت عباس رمضان کہتے ہیں لبیک یا امام، آپ کا حکم ہو گیا حاضر ہوں، بولو بھائی بناؤ. آپ نے جناب اپنا میمنہ میسرہ بنایا، اس میں 30 بندے سوار ہیں اور 20 بندے پیدل ہیں. کہا چلنا ہے، چل پڑے. فجاؤ حتی دنو من الماء لیلا واستخدم امامهم باللواء نافع من حلیل. اچھا وہاں پر جب گئے، نافع بندہ ہے، وہ کہتا ہے یار پی لو، تم خود پی لو. تو آپ نے فرمایا لا، میں پانی پینے کے لیے آیا ہوں، میں پانی پینے کے لیے آیا. لا واللہ لا اشرب منہ قطرۃ وحسین عطشان، میں اس دریائے فرات کا ایک قطرہ نہیں پیوں گا جب تک کہ میرا مولا، میرا آقا حسین پیاسا ہے. میں ہرگز ایک قطرہ بھی پانی کا پینے والا نہیں. یار جب میں حسین کے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے نبی کی صحابہ کی وفائیں یاد آتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں موجود ہیں، صلح حدیبیہ کا وقت ہے، آپ مکے میں موجود ہوئے، اکیلے ہیں. مکے کے لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صاحب کو تو ہم نہیں آنے دیتے، ان کی پابندی ہے، نہ نبی آ سکتے نہ نبی کے کوئی ساتھی آ سکتے. آپ آ گئے، آپ ہمارے بڑے مہربان ہیں، آپ ایسا کریں خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے. حضرت عثمان غنی جب کر کے اپنے گھوڑے سے نیچے اترائے. انہوں نے کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں مکہ ویسے ہی چھوڑ گیا تھا؟ اگر مجھے خانہ کعبہ کا اتنا ہی شوق ہوتا، پیسے والا بندہ تھا، مجھے تو کوئی نہیں مار سکتا تھا، میں کیوں مکہ چھوڑ کر مدینہ گیا تھا؟ کہ جب تک میرے آقا اس گھر کا طواف نہیں کر لیتے میں ہرگز نہیں چھوڑا. آج حضرت عباس علمدار ہے، وہ تو پھر بھی ایک عمل کی بات تھی. جب پیاس ہو، بھوک ہو اور کربلا جیسی جگہ ہو، تپتا ہوا صحرا ہو، دن آدھا گھنٹہ گزارو تو پتہ چلتا ہے پانی کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں. تو سارے دن کی مسافت ہو، کئی مہینوں کی مسافت ہو، بھوک اور پیاس ہو، ایسی حالت میں بندہ آفر کرے پانی پی لے، تو پھر یہ عباس جیسے وفادار کی شخصیت کا ہی کام ہے. وہ کہے کہ جب تک میرا حسین پانی نہیں پی لیتا میں نہیں پیوں گا، اب میں نہیں پیوں گا. اب جناب لڑائی ہوئی، آپ نے کہا میں پانی نہیں پیتا جب تک کہ امام علی مقام نہیں پی لیتے. اور پھر آپ نے کہا کہ میں پانی لے کر جاؤں گا. لڑائی ہوئی حتیٰ کہ امام علی حضرت عباس علمدار وجاء اصحاب حسین بالقرب فادخلوها علیہ، حضرت امام علی مقام کے ساتھی حضرت عباس جتنے وہ مشکیزیں لے کر گئے تھے سارے بھر کے واپس لائے، سارے بھر کر واپس لائے. آپ سوچتے ہوں گے یہ لوگ تو کہتے ہیں پانی بند ہو گیا، 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، تو یہ پانی لے کر آگے کیا؟ مجھے سوچ کے بتاؤ، 72 بندے ہوں اور اتنا لمبا سفر ہو، پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، مشکیزیں صرف 20 ہوں، یعنی 20 کلو پانی ہو، کتنی دیر چلتا ہے؟ وہ تو آیا اور ختم ہو گیا. لیکن امام حسین نے بھیجا کس لیے ہے؟ کہا بھیجا اس لیے ان کو یہ بتا دیں کہ اگر ہم سے اس طرح کا دوست دھکا کرو گے تو 500 بندہ ہو کر میرے 50 کا مقابلہ نہیں کر سکا. 500 بندہ حسین کے 50 کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے پھر 22,000 کا لشکر یزید کی طرف سے بھیجا گیا کہ 72 بندہ، یار 50 بندوں نے 500 بندے کو آگے لگا لیا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہوگا ان سے لڑنا، اس لیے پھر اتنا بڑا لشکر بھیجا گیا. یہ بات ہوگی. اس کے بعد رات ہوگی، رات ہوئی. اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو ایک مشکل وادی میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی تفصیل ہوگی اس میں، کیونکہ میں اس بارے میں غور کرتا رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت میں عبارت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا میں مغز آپ کو پیش کرتا ہوں. بات یہ ہے، یہ پوری جو عبارت ہے اب جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی ٹرانسلیشن، اس کا خلاصہ سمری یہ ہے کہ رات ہوئی تو سعد بن ابی وقاص ابن سعد بن ابی وقاص، عمرو بن سعد، یہ بندہ جو ہے امام علی مقام کے پاس آتا ہے. یہاں جو لکھی ہے اس میں بھی لکھی ہے، بدایہ میں بھی لکھا ہے، کامل میں بھی لکھا ہے کہ میٹنگ ہوئی.
امام پاک نے بلایا, میٹنگ کی, باتیں کی, کافی دیر باتیں ہوئی. اب اس حوالے سے جو بے ایمان لوگ ہیں وہ اس حصے کو امام عالی مقام کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ امام عالی مقام نے رات کو باتیں کی تو 3 باتیں سامنے آئیں. ایک یہ آئی کہ یار میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دو. اچھا یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کر لو کہ مجھے کسی دور جنگل میں بھیج دو جہاں مسلمان میں وہاں بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا, جب کوئی حالات بدلے تو میں واپس آ جاؤں گا. یہ دونوں باتیں نہیں کرنے دیتے تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, میں جا کے بیعت کر لیتا. یہ 3 باتیں ٹھیک ہے. میں آپ حضرات خدمت میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ بات جلدی کریں گے, زیادہ دیر نہیں, بات انشاءاللہ جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس بات کو سمجھنا پڑے گا. جب یہ باتیں پیش کی گئی نا, لوگ کہتے ہیں جناب ایک یہ بیچ میں سے رکھ کر مسئلہ بنا لیتے کہ جی تبری میں لکھا ہے, جی ابن کثیر نے لکھا ہے, جی فلانے نے لکھا ہے. جی آپ ذرا اس کو لکھنے کو دیکھیں. میں جتنی باتیں کرتا ہوں نا, اب یہ آپ اگر ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا تو دیکھیں, یہ آپ علماء بھی دیکھیں کہ جب یہ تبری بات کرتا ہے نا تو روایت کرتا ہے قال ابو مخلف, پھر فحدثني سلمان بن ابی راشد عن حمید بن مسلم قال, یہ روایت دیکھیے, یہ روایت کرتا ہے, باقاعدہ بتاتا ہے کہ مجھ سے کس نے کہا, اس سے کس نے کہا, اس سے مجھ تک خبر کیسے پہنچی, ساری تفصیل بیان کرتا ہے. اسی طرح ابن کثیر والا بھی مکمل تفصیل بیان کرتا ہے. لیکن جب یہاں بات آئی ہے تو کیا کہا جناب, لوگوں نے کہا, کیا وتحدى الناس, لوگوں نے کہا. میٹنگ اکیلے میں ہوئی ہے, لوگوں نے کہا کون سے لوگ ہیں بھائی, وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہا, کوئی پتہ نہیں. کہ لوگوں کا ہی نہیں پتا, راوی کا ہی نہیں پتا, تو کہا کیا جب اکیلے میں میٹنگ ہوئی ہے, امام علی مقام امام حسین نے بتایا ہی کسی کو نہیں ہے, عمر ابن سعد نے اس بات کو ڈسکس ہی کسی سے نہیں کیا, تو پھر کس طرح یہ بات تم نے طے کر لی ہے. اب میں جو آپ کو جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں, یہ بات ہوگی ایک نئی, اور میں اس کو خود ہی سمجھا ہے. بہت ممکن ہے میں سے بہت سارے لوگ اختلاف کریں, لیکن میرے پاس جو دلائل ہیں انشاءاللہ میں اس سے اپنی بات آپ کی کوشش کروں گا کہ آپ مانیں. وہ بات کیا ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے, بات جو لوگوں نے امام علی مقام امام حسین السلام کے خون سے یزید کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کی ہے, انہوں نے یہ پچر بیچ میں لگائی ہے کہ اب معاملہ یزید اور حسین کا نہیں رہا, اب معاملہ ابن زیاد اور عمرو ابن سعد کا رہ گیا ہے. اس لیے اب لائن کو, گاڑی کو موڑ کے بجائے شام کی طرف لے کے جانے کے کوفے کی طرف موڑ دیا جائے اور یزید کا قصہ بیچ میں سے نکال دیا جائے. اصل بات انہوں نے کوشش یہ کی ہے, پر دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ یزید نے کچھ نہیں کیا تھا, آؤ ابن کثیر کی زبان سے آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی نے کیا بتایا تھا, یزید کیا کرے گا. سمجھے بات کو. یہ صفحہ نمبر میرے پاس جو اس کی جلد ہے وہ والیوم نمبر 9 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 21 ہے. کتنی کلیئر بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ پہلے بتا دی ہوئی ہے. لوگ چھپائیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. حضرت عبیدہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ ابن کثیر ہے جو ابن قیم کا ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیثیں نقل کرنے کے بعد آخر میں جا کر اس نے ایک محاکمہ نقل کیا ہے. کہتا ہے کہ جناب جو ہے نا ابن عساکر, اس نے بہت ساری حدیثیں یزید کو برا بلا کہنے کے لیے اکٹھی کی تھی, لیکن وہ ساری موضوع جھوٹی ہیں. اب جو میں نے حدیثیں پیش کی ہیں وہ اگرچہ ضعیف ہیں, لیکن میرے نزدیک ضعیف ہو کر بھی کوئی کسی کام کی کوئی حدیث تھی نا تو وہ میں نے پیش کی ہے. میں نے ابن عساکر کی طرح جھوٹی باتیں نہیں پیش کی. بہت مہربانی آپ کی مہربانی. آپ نے یزید کی جو نعت بیان کی ہے وہ سنے کیا ہے. آپ کہتے ہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا, اگرچہ اس سے ایک بو اور بھی آئے گی جو بعد میں علماء سے ڈسکس کی جائے گی, لیکن بہرحال ایک بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ تو ہم بیان کر لیں. وہ کیا, لا یزال ھذا الامر قائما بالقسط حتى یسلمہ رجل من بنی امیہ. ایک یہ حدیث ہے کہ اس امت کا معاملہ ٹھیک چلتا چلا جائے گا حتیٰ کہ بنو امیہ کا ایک بندہ اس کو بگاڑے گا. بنو امیہ کا ایک بندہ اس کو بگاڑے گا.
اچھا یہ تو بات آدھی ہوگی، پوری کیسے پتہ چلے؟ اگلی حدیث انہوں نے خود پیش کی ہے عبیدہ سے ہی جو پوری ہے، کہتے ہیں لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتى يسلمه رجل من بني امیہ یقال له یزید. میری امت ہی کی چل رہی ہوگی لیکن ایک بندہ جو بنی امیہ کا ہوگا اس کا نام یزید ہوگا، وہ میری امت کے معاملے کو آ کر خراب کر دے گا. دو حدیثیں ہوگی، تیسری حدیث پھر انہوں نے پیش کی ہے، اس میں یہ لا یزال امر هذه الامه قائما بالقسط حتى يكون اول من يسلمه رجل من بني امیہ يقال له یزید. یہاں پر بھی یزید کا نام کلیئر ہے. اب بڑے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے ہی ایک اور حدیث پیش کی ہے اور وہ اس کے راوی حضرت ابو ذر ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. اسی سے اگلی جو حدیث ہے یہ صفحہ نمبر 22 پر ہے اور اس کی جلد نمبر میں نے آپ کو بتایا 9 ہے. یہاں پر ایک وہ ہیں جو حضرت یزید ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت یزید بن ابی سفیان جو حضرت معاویہ کے بھائی ہیں. یہ دور فاروقی میں جنگ کر رہے ہیں، ان سے کوئی غلطی ہوئی، اس پر ان کی شکایت کی گئی تو حضرت ابو ذر غفاری نے ان کو حکم دیا. جب وہ بات ہوئی اس وقت حضرت ابو ذر نے یہ حدیث سنائی. اس وقت کہتے ہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں وہ بنو امیہ کا بندہ میں تو نہیں ہوں. آپ نہیں، آپ نہیں. لیکن اب پتہ ہے میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ کہے یزید نام کے بہت سارے لوگ ہوں گے تو کہیں رپڑ نہ پڑ جائے. حضرت ابو ذر نے وہ رپڑ نکال ہی دیا. ان کا یزید بن ابی سفیان وہ مراد نہیں ہے، یزید بن معاویہ مراد ہے. سمجھنے بات کو کہ نہیں؟ بات کلیئر ہو گئی بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے جس کے بارے میں خود اطلاع کر دی ہے کہ کام کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہوگا، یہ بندہ پیدا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، خاندان بنو امیہ ہوگا اور میری امت پہ رخنا ڈالے گا، میرے کاموں کو خراب کرے گا، اس کا نام یزید ہوگا. اب ان باتوں کو روکنے کے لیے یہ ڈرائیو جو ہے نا، یہ اس کا جنکشن کا رخ موڑ دیا گیا ہے، سائن اور لگا دیے گئے ہیں. میں کام جا رہا تھا یزید کی طرف، ان کا توپے ادھر موڑ دو. ہم نے کہا کہ ہم پہلے یزید پہ لانت بھیجیں گے، پیچھے بھی نجات ورنہ میں آپ کو بتاؤں میرے پاس یہ صفحہ نمبر تبری ہے، اس کا صفحہ نمبر 380 ہے، صفحہ نمبر 380 ہے. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ فی هذه السنة عزل الولید بن عتیبہ عن المدینہ عزلہ یزید. کہ جس وقت اس بندے نے، یہ گورنر تھا مدینے کا، جب امام علی مقام خیر و عافیت سے مدینے سے نکل کے مکے چلے گئے تو یزید نے ان کو، اس ولید کو معزول کر دیا، اتار دیا. کامل ہے، یہ کامل ہے اور اس کی صفحہ نمبر 380 ہے. اس کو اتار دیا. آپ کہیں گے اس سے کیا فائدہ ہوا؟ میں کہتا ہوں یہ بات سمجھ لیں، آخری بات ہے پھر میں بات ختم کرتا ہوں. اتار دیا کس بندے کو؟ ولید کو. کیوں اتارا؟ اس نے امام حسین کو جانے کیوں دیا؟ اگلا جملہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا عَمْرُ بن سعید الاشتق فقدمها فی رمضان. امام علی مقام رجب میں نکلتے ہیں مدینہ شریف سے اور رمضان میں یہ نیا بندہ گورنر بن چکا ہے. 1 مہینے کے اندر ساری بات ہو گئی. 1 مہینے کے اندر دمشق سے بات چلی، مدینے تک پہنچ گئی، بندہ فارغ ہو گیا، نیا گورنر آ گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر 1 مہینے کی بھی سے بھی کم مدت میں امام علی مقام کو بندے نے چھوڑ دیا، نہیں کچھ کہہ سکا، تو یزید کی بارگاہ میں اتنی بےادبی ہوگی، اس نے کہا حسین کو تم نے کچھ نہیں کہا تو میرا کیا لگتا ہے؟ پھر میری فوج تو وہ ہونی چاہیے جس کا میں بےمان ہوں، ساری قوم بےمان ہونی چاہیے. تو نے پوری بےمانی پر تو پورا نہیں اترا، اس لیے تو اب گورنر نہیں رہ سکتا، تو اتر جائے. مہینے کے اندر یہ لفظ مہینہ میں اس لیے استعمال کروں کہ رمضان، ورنہ دنوں میں 5-7 دنوں میں کیا کام ختم ہو گیا. ان کو اتار دیا گیا ولید کو اور نیا گورنر بھی لگا دیا گیا، نیا گورنر بھی آ گیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے، یہ میرے پاس ایک ایٹلس ہے، یہ آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں. آپ یہاں غور فرمائیں یہ سارے ساتھی کہ یہ مدینہ شریف ہے، یہ مکہ شریف ہے، یہ مدینہ شریف ہے، اور اس کے ساتھ جو وادی نینوا ہے وہ یہ ہے، اور حلب دمشق یہ ہے. اب آپ دیکھیں
کہ حلب اور نینوا میں کتنی دوری ہے؟ حلب اور نینوا میں کتنی دوری ہے؟ کہ دوری کوئی نہیں ہے. اب بندہ حلب سے چلے، یہ جناب یہ نینوا ہے، یہ حلب ہے، یہ دریائے فرات ہے جس کو آپ دونوں ملکوں میں دیکھ رہے. اب یہاں سے بندہ چلے نینوا سے تو یہاں حلب کتنی دوری ہے، اور حلب سے چلے مکہ تک کتنی دوری ہے نا دوری. اب یہاں سے یہاں تک تو مہینے کے اندر اندر کام ہو جائے، یہاں سے یہاں تو گھنٹوں کی بات ہوگی ہوگی نا بات. اب یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت یہ کام چل رہے ہیں یزید کو ساری اطلاع ہے، سارا کام یزید کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ کہانی بیچ میں اس لیے گھڑی گئی ہے تاکہ یزید کو راستہ دیا جا سکے میں تیرا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے کام نے تو یہ پکڑا ہوا ہے. اگر یہ ولید جو مدینے کا گورنر تھا صرف اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے امام حسین کو کچھ نہیں کہا تو فوراً اس کو معزول کر دیا گیا. وہ بندہ مکے والا جو آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا کہ امام علی مقام مکے سے نکلتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے، اس نے کیوں لڑائی کی تھی؟ لڑائی اسی لیے کی تھی تاکہ میں بھی معزول نہ کر دیا جاؤں. اب جس قاعدے اور جس قانون کے تحت عمرو بن سعید امام حسین سے مکے میں لڑ رہا ہے وہ کس لیے لڑ رہا ہے؟ اپنی وجہ سے نہیں، ورنہ تو اسے لڑنا ہوتا امام حسین سے تو اس وقت لڑتا جب امام علی مقام شعبان میں وہاں ہے، رجب میں وہاں ہے، شعبان میں وہاں ہے، رمضان میں وہاں ہے، ذی القعدہ میں وہاں ہے، ذی الحجہ تقریباً 3.5-4 مہینے وہاں وہ نہیں لڑا. بعد میں کیوں لڑا؟ اس کو پتا ہے کہ اگر امام علی مقام ٹھیک ٹھاک چلے گئے تو میرا بھی وہی حشر ہوگا جو مدینے والے کا ہوا ہے. اب آگے ابن زیاد ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام عمرو ابن سعد نے کیا اس نے عمرو بن سعید نے کیا تو بچ گیا، وہی کام مجھے کرنا ہے. اور اس کو لیٹر جو میں نے آپ کو دکھا دیا، لیٹر یزید نے لکھا تھا کہ سختی جتنی ہو سکتی ہے کرو، اس کو جانے نہیں دینا، پکڑ کے رکھنا ہے. اب یہ معاملہ جب گزرتا ہے اس میں اب دیکھیں نا، اللہ کرے انشاءاللہ ہماری جلدی یہ مسجد بنے، دعا کریں، پھر بات ہوگا میں بات پوری کر لیا کروں، پھر انشاءاللہ ساتھی جو ہوں گے وہ سمجھیں کہ بات آدمی کے بیچ میں رہے گی. اب یہ بات تو میں سمجھتا ہوں جو شاید میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ 3 باتیں کہ ایک یہ کہ امام علی مقام نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا، مجھے کسی جنگل کسی آبادی میں جانے دو، مجھے یزید کے پاس، یہ 3 باتیں جھوٹی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے اقوا بن سامان کی سنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں، یعنی حضرت امام علی مقام کا وہ ہے غلام ہے پر حسین کی مجلس کرنے سے اس کا علم اور قانون کتنی عظیم ہستی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحبت حسینا فخرجت معه من المدینہ الى المکہ، میں امام علی مقام کی مکہ صحابی ہوں، ساتھی ہوں، صحبت کی ہے. فخرجت معه، میں ان کے ساتھ نکلا ہوں، من المدینہ الى المکہ، میں مدینہ سے مکہ ان کے ساتھ تھا، ومن مکہ الى العراق، اور میں مکہ سے عراق ان کے ساتھ رہا ہوں. ولم افارقه حتى قتل، اور میں جب تک کہ حضرت امام علی مقام کو شہید نہیں کیا گیا ساتھ ہی رہا ہوں. دیکھا کتنی سنجیدگی سے پوری عبارت کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَلَيْسَ بِمُخَاطَبَتِهِ النَّاسِ كَلِمَةً بِالْمَدِينَةِ وَلَا بِمَكَّةَ وَلَا فِي طَرِيقٍ وَلَا بِالْعِرَاقِ وَلَا فِي أَسْفَرٍ إِلَى يَوْمِ مَقْتَلَهُ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُهُ. آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مخاطبہ آپ کا نہیں ہے، ایسا کوئی کلام آپ کا نہیں ہے. وہ مدینے میں تھا، وہ مکہ میں تھا، وہ راستے میں تھا، وہ عراق میں تھا، وہ لشکر کے ساتھ تھا. جو بھی بات آپ نے کی ہے إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُهَا، آپ کی ہر بات میں نے سنی ہے. کوئی بات آپ نے لب کشائی کی اس اللہ سامنے تھا. یعنی وہ بتانا چاہتا ہے کہ میری بات کو ایسے ایسے نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں موجود نہیں ہوں گا، نہیں، ہر بات امام علی مقام کے ساتھ تھا. الا واللہ ما آتاہم ما یتذاکر الناس وما یزعمون من ان یدع یدہ فی یدی یزید بن معاویہ. آپ نے ہرگز یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے چھوڑو میں جا کر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں. آپ نے یہ کبھی بھی نہیں فرمایا. یہ وہ فرماتے ہیں. اور میں نے ان کی آپ کو پہلے ہسٹری بتا دی تھی کہ یہ بندہ بچا کیسے ہے. یہ بچا ہے کس لیے بچا ہے کہ حسین کی عظمت تو نے بیان کرنی ہے اور یہ جملہ تو نے بتانا ہے لوگوں کو کہ امام علی مقام نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ مجھے چھوڑو میں جا کر یزید کی بیعت کروں. اس ایک جملے کے لیے آپ نے ان کو زندہ رکھا. وقت اختتام پذیر ہو گیا. انشاءاللہ عزیز آپ اس وقت ہم میدان کربلا میں موجود ہیں. خیمے لگ چکے ہیں، پانی بند ہو چکا ہوا ہے. امام علی مقام اپنے ساتھی کو لا کر ایک دفعہ پانی لے چکے ہوئے، وہ پانی ختم ہو چکا ہوا ہے. اب اگلے دن کی باتیں ہونی ہیں اور یہاں سے کچھ لوگ
اب نئے اس کے ابن زیاد کے طرف سے کچھ اور بندے بھی وہاں پہنچ رہے ہیں، کیونکہ معاملات جو لیٹر لکھے گئے اس کے کچھ حالات بدلے، اس کے جواب میں اس نے کچھ اور بندے بھیجے. انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا.